دنیا میں سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں ہوتا جو تمہیں کھل کر ناپسند کرتا ہو، اصل خطرہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں کم سمجھ بیٹھے، جو یہ مان لے کہ تم اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں، جو یہ یقین کر لے کہ تم اس کے انداز، اس کی چالوں اور اس کی سوچ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کھیل واقعی شروع ہوتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس لمحے کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ اکثر انسان دشمن کو طاقت سے ناپتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی وعظ ہے، کتنا اثر ہے، مگر نفسیات کہتی ہے کہ اصل طاقت ان چیزوں میں نہیں بلکہ اس یقین میں ہوتی ہے جو انسان اپنے بارے میں پال لیتا ہے۔ جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ غالب ہے، وہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ درست ثابت ہوگا، تو وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ حالت میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک عجیب تضاد کام کرتا ہے، جتنا زیادہ اعتماد اتنی ہی کم احتیاط، جتنا زیادہ یقین اتنی ہی کم خود جانچ، اور یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے ذہنی برتری اندر داخل ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ تو جلد بازی میں حملہ کر دیتے ہیں یا پھر مکمل دفاعی رویہ اختیار کر دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وہ دشمن کے اعتماد کو مضبوط ہی کرتے ہیں۔ نفسیاتی برتری کا اصل کھیل اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم دشمن کے یقین کو چیلنج کرو، اس کی طاقت کو نہیں، جب تم اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا کرو کہ کچھ چیزیں اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کیوں۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں اعتماد آہستہ دباؤ میں آتا ہے، پھر سوال بنتا ہے اور آخرکار کمزوری میں بدل جاتا ہے۔ آج تم وہ طریقے سنو گے جو نہ تو کہ حملے، نہ خاموش پیچھے ہٹنا۔ یہ وہ ذہنی راستے ہیں جن پر چل کر تم دشمن کو خود اپنے فیصلوں پر شک میں مبتلا کر دیتے ہو۔ اور یاد رکھو، جس دن انسان اپنے فیصلوں پر شک کرنے لگے، اسی دن اس کا اعتماد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا نفسیاتی طریقہ رفتار کے توازن کو جان بوجھ کر بگاڑ دینا۔ ہر انسان ایک مخصوص رفتار کے ساتھ جیتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ جلدی بولتے ہیں، فوراً رد عمل دیتے ہیں اور تیزی کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ آہستہ چلتے ہیں مگر ہر قدم پر خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ پر اعتماد دشمن عموماً اپنی رفتار کو ہی کنٹرول سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جو شخص رفتار پر قابو رکھتا ہے وہی بازی جیتے گا۔ تم یہاں ایک مختلف کھیل کھیلتے ہو۔ تم رفتار کی نقل نہیں کرتے، تم رفتار کو غیر متوازن کر دیتے ہو۔ جہاں وہ فوری جواب کی توقع کرے، تم وہاں سوچ سمجھ کر نپے تلے انداز میں بات کرتے ہو۔ اس میں تاخیر نہیں ہوتی بلکہ وزن ہوتا ہے، اور جہاں وہ یہ سمجھے کہ تم رک جاؤ گے، وہاں تم غیر متوقع طور پر قدم بڑھا دیتے ہو۔ آزاد اس کے ذہن کو دھوکا دیتا ہے، وہ تمہیں ایک خانے میں فٹ نہیں کر پاتا۔ نفسیات میں اسے پیش گوئی کی ناکامی کہا جاتا ہے۔ جب انسان سامنے والے کے رویے کی پیش گوئی نہ کر سکے تو اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے چینی پہلے الجھن بنتی ہے، پھر احتیاط اور آخرکار اعتماد میں کمی۔ تم نے اس پر حملہ نہیں کیا، تم نے صرف اس کے ذہنی کیلنڈر کو خراب کر دیا۔ اب وہ ہر بات سے پہلے سوچنے لگتا ہے کہ تم کیا کرو گے، اور جو انسان سامنے والے کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے وہ خود کو مرکز میں رکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی پہلا دراڑ ہے اعتماد کی دیوار میں۔ دوسرا نفسیاتی طریقہ غلط نتیجے کو فوراً چیلنج نہ کرنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ جذبات میں الف کر سب کچھ خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دشمن تمہارے بارے میں کوئی غلط نتیجہ نکالتا ہے، تم فوراً وضاحت دینے لگتے ہو۔ تم اسے بتانا چاہتے ہو کہ وہ غلط ہے، کہ تم ایسے نہیں ہو، کہ اس نے تمہیں ٹھیک نہیں سمجھا۔ مگر نفسیاتی طور پر یہ سب سے کمزور رد عمل ہوتا ہے۔ جب تم فوراً اصلاح کرتے ہو تو تم دشمن کو یہ پیغام دیتے ہو کہ اس کی رائے تمہارے لیے اہم ہے، اور جیسے ہی یہ پیغام جاتا ہے اس کا اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس، جب تم اس کے غلط نتیجے کو وقتی طور پر جوں کا دور رہنے دیتے ہو تو ایک خطرناک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس نتیجے کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، وہ اپنی حکمت عملی کسی مفروضے پر بناتا ہے، اور وقت کے ساتھ حقیقت اس کے فیصلوں سے میل نہیں کھاتی۔ یہاں ایک خاموش ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف اس کا یقین، دوسری طرف اصل حالات، اور اس ٹکراؤ میں ہمیشہ یقین ٹوٹتا ہے، حقیقت نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ تم نے اسے دھوکا دیا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس نے تمہیں پرست نہیں سمجھا۔ یہی سوچ اس کے اعتماد کو اندر سے کھانے لگتی ہے، کیونکہ اب مسئلہ تم نہیں رہتے، مسئلہ اس کی اپنی سمجھ بن جاتی ہے۔ یہ طریقہ صبر مانگتا ہے، مگر خاموشی نہیں۔ تم متحرک رہتے ہو مگر وضاحت کے جال میں نہیں پھنستے، تو اسے وقت دیتے ہو کہ وہ خود اپنے نتیجے کی کمزوری دیکھے، اور جب انسان خود اپنی سوچ پر سوار اٹھائے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔
तीसरा नफसियाती तरीका कामयाबी के मेयार को दुश्मन के हाथ से निकाल लेना। हर इंसान अपने जहन में एक बेमाना बनाए बैठा होता है जिससे वो खुद को और दूसरों को परखता है। कोई समझता है कि जिसके पास ज्यादा इख्तियार है वो जीत रहा है, कोई शऊर को ताकत मानता है, कोई नताइज को, और कोई सिर्फ अपनी बात मनवा लेने को कामयाबी समझता है। बरदमात दुश्मन का सबसे बड़ा सहारा यही होता है कि खेल इसके बनाए हुए उसूलों पर खेला जा रहा है। यहाँ तुम बरा रास्त टुकर नहीं लेते बल्कि खेल की तारीफ बदल देते हो। फर्ज करो दुश्मन के लिए कामयाबी ये है कि वो सबके सामने गालिब दिखाई दे। तुम उसके शऊर का जवाब शऊर से नहीं देते, तुम ऐसी जगह नतीजा पैदा करते हो जहां इसकी ओअस की कोई हैसियत नहीं रहती। अब मसला ये नहीं रहता कि वो कितना बोल रहा है, मसला ये बन जाता है कि असल काम कहाँ हो रहा है। क्या फर्ज करो वो नंबरों फायदे वक्ती जीत पर फख्र करता है, तुम अपनी तवज्जो तसलसल असर और तीर पे नताइज पर ले आती हो। आसित्ता आसित्ता माहौल की नज़र बदलती है, लोग सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर मुस्तकिल फ़ायदा किसके पास है। यहाँ दुश्मन को पहली बार एहसास होता है कि वो शायद गलत मैदान में ताकतवर था। नफ्सियात कहती है कि एतमाद इसी वक्त मजबूत रहता है जब इंसान अपने आप को माहिर समझे, जैसे ही वो अपने मेयार पर पूरा उतरना छोड़ दे इसके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो जाता है। तुमने इस पर हमला नहीं किया, तुमने सिर्फ वो आईना बदल दिया जिसमें वो खुद को देखता था। यही वो लम्हा होता है जहां दुश्मन जीते हुए भी खुद को हारता हुआ महसूस करने लगता है। छूता नफ्सियाती तरीका फैसले का बोझ दुश्मन के कंधों पर रख देना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ताकत हुक्म देने में है, जो ज्यादा हुक्म देता है वही गालिब है। मगर नफ्सियात का एक गहरा उसूल उसके बिल्कुल बरक्स है। असल ज़हनी दबाव इस वक्त पैदा होता है जब इंसान को खुद फैसला करना पड़े और हर फैसला किसी न किसी नुकसान का दरवाज़ा खोलता हो। तुम दुश्मन को हुक्म नहीं देते, तुम इसे इख्तियार देते हो, लेकिन इख्तियार ऐसा कि हर रास्ता तुम्हारे फायदे में हो। जब दुश्मन के सामने एक ही रास्ता होता है तो वो मुतमईन होता है, मगर जब उसके सामने कई रास्ते हों और वो हर रास्ते के अंजाम से पूरी तरह मुतमईन न हो तो उसके अंदर इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। वो बार बार सोचता है कि कहीं इसने गलत इंतखाब तो नहीं किया। यहाँ एक अहम नफ्सियाती अमल होता है जब इंसान फैसला खुद करता है और नतीजा तवक्को के मुताबिक नहीं निकलता तो वो इल्ज़ाम किसी और पर नहीं डाल पाता, वो अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार ठहराने लगता है। यही अंदरूनी इल्ज़ाम एतमाद को कमज़ोर करता है। तुमने ना बहस की, ना दबाव डाला, ना धमकी दी, तुमने सिर्फ इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और मुसलसल सोचना पर एतमाद इंसान के लिए सबसे धोखा देने वाली चीज़ होती है। आसित्ता आसित्ता वो फैसलों से घबराने लगता है, और जिस दिन इंसान फैसला करने से घबराने लगे इसी दिन इसका एतमाद अपना वज़न खो देता है। अब तक जो दो तरीक़े तुमने सुने उनका मकसद दुश्मन को कमज़ोर दुखाना नहीं था, मकसद ये था कि इसे इस मकाम से हटाया जाए जहां वो खुद को महफूज समझता था। याद रखो, एतमाद की असल जड़ तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में होती है। जब ये एहसास टूटता है तो एतमाद खुद ब खुद बिखरने लगता है। तुमने देखा होगा कि हमने कहीं भी लड़ाई, खामोशी या पीछे हटने की बात नहीं की, ये सब की रोनी हरकत है। असल खेल अंदर खेला जाता है। तुम दुश्मन के जहन में वो सवाल पैदा कर रहे हो जो इसने कभी खुद से पूछा ही नहीं था, और यही सवाल इसे बदलना शुरू करते हैं। पांचवा नफ्सियाती तरीका दुश्मन को अपनी ही तस्वीर से टकरा देना। और इंसान अपने जहन में अपनी एक तस्वीर बनाए बैठा होता है। ये तस्वीर उसकी ताकत, इसकी समझ, इसकी बर्तरी और उसके फैसलों पर मबनी होती है। पुरएतमाद दुश्मन का सबसे बड़ा सहारा यही तस्वीर होती है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं देख रहा होता, वो हर लम्हा खुद को भी देख रहा होता है। एक मजबूत, दुरुस्त और गालिब इंसान के तौर पर यहां तुम कोई बड़ा रास्त वार नहीं करते। तुम उसकी तस्वीर को आसित्ता आसित्ता हकीकत के करीब ले आती हो। तुम ऐसे हालात पैदा करते हो जहां इसके फैसले इसकी अपनी तवक्कुआत से मील न खाएं। वो खुद को ज़हीन समझता है मगर फैसले बार बार गलत निकलने लगते हैं। वो खुद को असरदार मानता है मगर लोग अब उसकी बात पर पहले जैसा रद्द अमल नहीं देते। वो खुद को कंट्रोल में समझता है मगर मामलात इसकी गिरफ्त से फिसलने लगते हैं। ये सब तुम एक ही बात नहीं करते, ये एक सिलसिला होता है। नफ्सियात कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा इस वक्त टूटता है जब इसकी अपनी खुद साख्ता तस्वीर उसके सामने खड़ी हो जाए और वो इसे बचा ना सके। यहाँ वो ना तुम पर इल्जाम डाल पाता है ना हालात पर, क्योंकि बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है। मिसीला सिर्फ ये होता है कि नताइज इसके यकीन के मुताबिक नहीं अरह होते। यहाँ एतमाद चीख कर नहीं टूटता, ये अंदर ही अंदर बखर जाता है।
کوئی انسان جو کل تک خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اب ہر قدم پر خود سے سوال کرنے لگتا ہے، اور یہ سوالات سب سے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی فوری جواب نہیں ہوتا۔ اعتماد اصل میں ٹوٹتا کیسے ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اعتماد کسی ایک واقعے سے ختم نہیں ہوتا۔ اعتماد ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی دراڑوں سے کمزور ہوتی ہے، ہر غلط اندازہ ہم غیر متوقع نتیجہ اور ہر بدلتا ہوا ماحول اس دیوار میں ایک نیا شکف ڈال دیتا ہے۔ پر اعتماد دشمن عموماً 3 باتوں پر انحصار کرتا ہے: اپنی سمجھ، اپنے کنٹرول اور اپنی پیشگوئی پر۔ تم نے اس کی سمجھ کو چیلنج کیا، تم نے اس کے کنٹرول کو غیر یقینی بنایا، اور تم نے اس کی پیشگوئی کو غلط ثابت ہونے دیا۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ کمزور نہیں کرتی، یہ مل کر اعتماد کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، اعتماد جب ہل جائے تو انسان اتوحد سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہے یا غیر ضروری جارے۔ دونوں حالتیں اسے غلط فیصلوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں طاقت کا توازن بدل جاتا ہے بغیر کسی اعلان کے۔ اصل طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اب اگر تم یہاں تک پہنچے ہو تو ایک بات واضح ہو جانی چاہیے: طاقت شعور میں نہیں ہوتی، طاقت جذباتی حملوں میں نہیں ہوتی، اور طاقت دوسروں کو نیچا دکھانے میں بھی نہیں ہوتی۔ بوصل طاقت اس سمجھ میں ہوتی ہے کہ انسان کب، کہاں اور کیسے دباؤ ڈالے، اور کب صرف حالات کو اپنے حق میں بہنے دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی نئے ذہین عملی اور کم سنے گئے نفسیاتی ویڈیوز ملتے رہیں جو تمہیں صرف باتیں نہیں بلکہ ذہنی برتری سکھائیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں یہ ضرور لکھنا ان 5 طریقوں میں سے کون سا طریقہ تمہیں سب سے زیادہ خطرناک لگا، اور کیوں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔